پہلے امتوں کے اندر جو قربانی ہوتی تھی نا، تو وہ قربانی کیسا کرتے، ہر امت کے اندر قربانی ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی نیا نکل گیا بھائی، یہ تو کوئی نئی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہر امت کے اندر قربانی تھی لیکن ان کا طریقہ الگ الگ تھا. آج بھی مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ غیر مسلموں کے اندر بھی کوئی مندروں میں لے جا کر کسی طرح ذبح کر رہے، کوئی کیسے کوئی کیسے، ہے سب قوم کے اندر لیکن طریقہ الگ الگ ہے. اب ان قوموں کے اندر کیوں ہے؟ ان قوموں کے اندر اس لیے ہے کیونکہ پہلی قوم کے اندر بھی تھا، تو کوئی نیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پرانا ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ایسا نہیں اچانک سے آ گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ آپ کے جانے کے بعد ہم اس عمل کو زندہ رکھیں گے. آپ کے جانے کے بعد، آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے، اب جس طرح یہ امت ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5000 5,500 سال ہو گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 4000 سال کے بعد تو حضور آئے اور حضور کو بھی گئے ہوئے 1,500 سال ہو گئے، تو 5,500 سال ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے ہو گئے. تو آج تک ان کا یہ عمل باقی ہے، آج تک ان کا یہ عمل باقی ہے. تو یہ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے رکھا ہے. اور دیکھو کتنی بڑی بات ہے، قربانی کرنا ہے، گوشت کھا جانا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی گوشت جو ہے وہ دوسروں کو دے دینا، خود کے لیے نہیں، ایسا نہیں. قربانی کرو اور زکوٰۃ کا پیسہ کیا ہے، خود استعمال نہیں کرنا، دوسروں کو دینا ہے. لیکن قربانی کا گوشت جو ہے وہ خود بھی استعمال کرنا ہے. تو پہلی امت کے اندر جو قربانی تھی، یہ اللہ کا کرم ہے، اس امت کے اندر ایسی قربانی ہے. پہلی امت کے اندر کیسی قربانی تھی؟ مسلمانوں کے اندر وہ قربانی کیا کرتے، وہ اپنے جانور کو جو ہے ایک جگہ پہاڑوں پر رکھ دیتے، آسمان سے ایک آگ آتی یا بجلی کی طرح، جس طرح بارش کا موسم ہوتا ہے بجلی کڑکتی ہے، تو ایسی بجلی آتی اور اس کو جلا کر ختم کر دیتی. تو آدمی سوچتا ہو بھائی میرا جو ہے قربانی قبول ہو گئی، کھانے کا کچھ بھی نہیں کھایا، کھائے گا کہاں سے جب ذبح نہیں کر رہے. تو اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے کہ بھئی اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا ہے اور اس کا گوشت جو ہے خود کھانا ہے، خود استعمال کرنا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال اور نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اخلاص کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ میرے پاس تمہارا جو گوشت ہے وہ نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، نہ اس کے کھال، نہ اس کے پائے، کچھ نہیں، بلکہ میرے پاس جو پہنچ رہا ہے تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے کہ تم کتنے تقوی سے اور کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو. تو قربانی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی دکھلاوا نہ کرے. جب آدمی دکھلاوا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 امتحان لیے، 4 امتحان. سب سے پہلا امتحان ان کو آگ میں ڈالا گیا. کس طرح کہ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق کے اندر، شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے کے بعد جب پیدا ہوئے تو دیکھا کہ ان کے والد صاحب تو جو ہے وہ مشرک تھے، کفر میں تھے، اور جو ان کے والد صاحب تھے وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے. تو جب ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی سوچا، لوگوں سے پوچھتے تھے بھئی تمہارا رب کیا کون ہے، تو بتاتے ہمارا رب سورج ہے. تو جب شام ہوتی تو سورج بھی ختم ہو جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ تو غروب ہو گیا. اب شام ہوئی، کچھ لوگ بولتے بھی ہمارا رب چاند ہے. اب چاند بھی جو صبح ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتا. تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمارا رب چاند بھی نہیں ہے. کوئی بولتا ستارہ ہے، کوئی بولتا آگ ہے، تو آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے. تو خیر بہرحال جب انہوں نے سب چیز کو دیکھا تو ان کو یقین آیا کہ یہ میرا رب نہیں ہے بلکہ میرا رب کچھ اور کوئی اور ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب سے منع کیا، یہ ہمارے رب نہیں ہے جن کو تم بت بناتے ہو، بتوں کو پوچھتے ہو، یہ ہمارے رب نہیں ہے. تو والد صاحب بھی ناراض ہو گئے. ایک دن والد صاحب جو ہے وہ بت بنا کے بیچتے تھے نا، آواز لگاتے تھے، گلیوں گلیوں میں پھرتے تھے، بت لے لو. تو ان کو لے کے چلے گئے اپنے ساتھ، آؤ بھائی چلا بت بیچیں گے. اب یہ گئے، ان کو تھوڑے بت لے کے گلی میں بھیج دیے. تو وہ والد صاحب کی آواز لگاتے تھے، بت لے لو بھائی، بڑے کام آنے والے ہیں، ہمارے خدا بک رہے ہیں. تو انہوں نے آواز دے دی بھائی بت لے لو، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے، تمہیں لینا ہو لے لو. اب والد صاحب نے جب سنا تو والد صاحب پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا ہے، میرا کاروبار چوپٹ کرائے گا کیا، یہاں تو کاروبار نہیں چل رہا بت بیچنے کا، اور تو ایسی آواز لگا رہا کہ اس سے ایسا لگتا کاروبار ختم ہی ہو جائے گا، لہٰذا تیری ضرورت نہیں ہے. تو ان کو گھر بٹھا دیے. تو کچھ دن کے بعد، واقعہ بہت لمبا ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جو ان کے قوم کے لوگ تھے انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، پوچھتے تھے. تو کافی سمجھاتے تھے یہ لوگ، لیکن کوئی ایمان نہیں لایا. اور ان کے اوپر جو ایمان لائے وہ ان کی بیوی ایمان لائی اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے بس. اور اس کے بعد جب حضرت ہاجرہ ساتھ آئی تو حضرت ہاجرہ بھی ان پر ایمان لائی. صرف 4 آدمی ایمان لائے ایک زمانے تک.
بہت کوشش کرنے کے بعد صرف 4 آدمی ایمان لائے۔ تو وہ انہوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ کہیں جانے والے تھے، ان کا میلہ لگ رہا تھا کوئی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی میلہ ہے، تم بھی چلو۔ ابھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میرا دل نہیں ہے، میں ذرا بیمار ہوں۔ اب وہ تو چلے گئے، انہوں نے پیچھے سے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جو بڑا بت تھا، جس آلے سے توڑا تھا، جس کلہاڑے سے توڑا تھا، تو وہ کلہاڑا اس کے جو ہے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان سے آپس میں لوگوں نے مشورہ کیا، بھئی یہ کس نے توڑا ہے، کون ہے کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ اس میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، انہیں ہمارے بتوں کو غلط سلط بولتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ بتوں کی پوجا مت کرو، ہو سکتا اس نے توڑا ہے۔ اب ان کو بلائے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کے بارے میں پوچھا یہ کس نے توڑا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے یا میں نے نہیں توڑا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جس آلے سے توڑا ہے، جس چیز سے توڑا ہے، وہ اس کے کندھے پر ہے، لہٰذا اس سے پوچھو، کس نے توڑا ہے؟ بھائی سب ٹوٹ کے انہیں اچھا ہے، ہو سکتا ہے انہیں توڑا ہو۔ لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا نا، جب کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو انہوں نے کہا ارے تو بیوقوف ہے کیا، یہ بت ہے، مورتی ہے، کیسے بولے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بہت دن سے، جب انہیں بولتا نہیں، کوئی نقصان نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کائے کو؟ اب یہ لوگ حیران ہو گئے۔ اب حیران ہوئے تو جب دلیل سے آدمی جواب نہیں دے سکتا تو انہیں پھر ہیرا پھیری کرتا ہے۔ تو اب یہ بادشاہ کے پاس چلے گئے، اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود۔ اور جب نمرود کے پاس چلے گئے تو نمرود سے شکایت کی، اس طرح ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، آج اس نے توڑا ہے، کل کو کوئی اور بھی کھڑا ہوگا، تو لہٰذا اس کو سزا دی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا، کہا بھائی کیوں توڑے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے توڑا ہوں کیونکہ یہ کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور وہ لوگ نمرود کی بھی خدا مانتے تھے، نمرود اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا۔ تو جب نمرود نے بھی سوچا بھائی یہ تو کوئی بندہ تگڑا ہے اور اس کے لیے تو کوئی موٹا انتظام کیا جائے گا، تو سمجھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے توحید پر قائم تھے، بھائی میں نے سمجھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو سزا دی جائے، تو سزا کیا تجویز کی جائے؟ جب سب نے مشورہ کیا تو سزا یہ ہے کہ بھائی ان کو آگ میں جلا دینے کا ہے۔ اب اس نے نیچے کھڈا کھودا بہت نیچا اور لوگوں سے اعلان کیا، بھائی لوگ جو ہے سب کے سب جتنے بھی آدمی ہیں یہاں پر، اور سب جو ہے اس میں لکڑیاں لا کر ڈالو۔ اب لوگ آتے رہے لکڑیاں ڈالتے رہے، آتے رہے لکڑیاں ڈالتے رہے، تو لکڑیاں جمع کی کئی مہینے تک، اور پھر اس میں آگ جلائی تو وہ آگ 40 دن تک جلتی رہی۔ جب وہ آگ بالکل تیز ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس میں ڈالنے کے لیے جب ارادہ کیا کیسے ڈالنا، اب لوگ حیران تھے، کیونکہ وہ آگ ایسی تھی، آگ یہاں جل رہی تھی لیکن اوپر 3 کلومیٹر تک وہ آگ جا رہی تھی، کیونکہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا انہیں بھی جل بھن کے نیچے گر جاتا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، ڈالے تو ڈالے کون، بلی کے گلے میں گھلٹی کون باندھنا ہے؟ اب شیطان بھی تھا، یہ شیطان کی تو چالیں ہیں ساری، اب شیطان بھی تھا۔ اب شیطان نے سوچا اگر ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کیسا ڈالنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو بچ جاتے اور ان کو کیسا بھی ڈلوانا ہے۔ تو شیطان فوراً انسان کی شکل میں آیا اور ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، ایک منجنیق بناؤ، جیسا گلیل رہتی نا یوں مارتے، ایسا گلیل کا سر کا ایک بناؤ، اس میں بٹھا کے ان کو چھوڑ دو۔ اب ان کے عقل میں آ گیا بھئی یہ بندہ کون ہے، تو بندہ بڑا تگڑا ہے جو ایسی بات بول رہا ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی بنایا۔ جس آدمی نے وہ بنایا تھا اس آدمی کا نام تھا ہیزن، جس آدمی نے وہ بنایا تھا اس آدمی نے بنا دیا۔ بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کے جیسا آگ میں ڈالا تو یہ آدمی جو بنانے والا تھا ہیزن فوراً زمین میں دھس گیا، اور حضور نے فرمایا قیامت تک یہ آدمی زمین میں دھستا رہے گا۔ جس نے بنایا ہے، نبی کو ہلاک کرنے کے لیے چیز بنائی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا کیسا چھوڑ دیں گے۔ اب انہوں نے آگ میں ڈالا تو آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو آگ میں چلے گئے، آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ان کے واسطے، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں گرم بھی نہیں، آگ میں سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو والد صاحب اور والدہ دونوں دیکھ رہے تھے، والد صاحب بھی دیکھ رہے تھے بھائی ہمارے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا، والدہ بھی دیکھ رہی تھی۔ تو والد صاحب تو ایمان نہیں لائے، والد صاحب تو خاموش رہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرا رب تو بڑا اچھا ہے، تیرا رب تو ضرور قوت والا ہے، جو تو کہتا ہے وہی بات حق ہے، وہی بات سچ ہے، لہذا تیرا رب اچھا ہے، لہذا میں اس آگ میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے پاس بلا۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آگ میں ان کی ماں چل کر گئی۔ اب ہم لوگ کیا سنتے، ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن نبی جس کو چاہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو بلایا، ان کے والدہ کا نام ہے میلا، تو والدہ بھی اس آگ میں چل کر گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو گلے سے لگایا، ان کو جو ہے ان کے ماتھے پر پیشانی پر بوسہ دیا اور وہاں پر چل کر آ گئی۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، ان کی ماں بھی آگ میں گئی تو آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ تو لہذا
سب نے دیکھا لیکن کوئی ایمان نہیں لایا، یہ پہلا امتحان تھا۔ تو آگ میں سے آ گئے، آنے کے بعد راستے میں ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ جس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تو وہ اس سے ہم بستری کرتا، اس سے زنا کرتا۔ تو جب راستے میں جا رہے تھے، راستے میں ان کو معلوم ہوا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایسا بادشاہ ہے۔ لیکن اس بادشاہ کی ایک خاصیت تھی کہ وہ دیکھتا اگر کسی کے ساتھ اس کی بہن ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو جانے دیتا۔ کم سے کم اور بادشاہ کے اندر اتنی شرم تو تھی، آج تو اتنی شرم بھی نہیں ہے، آج تو اتنی شرم بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ ہے، بیوی سے کہا سارہ سے کہ بادشاہ ہے تو بادشاہ جب تم سے پوچھے گا تم بولنا میں تیرا بھائی ہوں، کیونکہ دین کے اعتبار سے تو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب مجھ سے بولے گا تو میں بول دوں گا میری بہن ہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا یہ بہن ہے تو بادشاہ پہ کچھ ایسے حالات آئے، ابھی تک وقت نہیں ہے، تو وہ جب اس نے حضرت سارہ پہ جو ہے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ زمین میں دھس گیا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ زمین سے نکل گیا۔ تو اس نے سوچا ہے تو کوئی نیک ہے، تو اس نے اپنی بیٹی، ان کی بیٹی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کو دے دیا کہ آج سے آپ کی خادمہ ہے، کیونکہ بادشاہ کو یہ معلوم تھا یہ کوئی عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یعنی جس کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھانے سے میں زمین میں دھس گیا، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ تو کوئی نیک عورت ہے۔ تو وہ خوش ہوا اور بادشاہ نے جو ہے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کو دے دیا کہ بھئی تم ان کو لے کر جاؤ، تمہاری خادمہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70 سال 75 سال کی ہو گئی تھی، تو اولاد نہیں تھی۔ شادی کو بھی کافی دن ہو گئے تھے، کافی عرصہ ہو گیا تھا، تو اولاد نہیں تھی۔ تو ایک دن دعا کر رہے تھے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ تو حضرت سارہ نے سن لیا۔ جب حضرت سارہ نے سنا تو بھی مایوس ہو گئی کہ ہم سے اتنے دن ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جو یہ غلام ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو میری غلام ہے، آپ ایسا کرو ان سے شادی کر لو، ہو سکتا ہے ان سے بچہ ہو جائے۔ تو شادی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حاجرہ سے۔ جب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد فرشتے آئے اور فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پیدائش ہوئی۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان دونوں کو جنگل اور بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی گھر نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، کوئی پانی نہیں، کہیں کھانے کا سامان نہیں، کوئی قافلہ نہیں، قبیلہ کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ پہلا امتحان آگ میں ڈالنے کا، دوسرا امتحان کیا ہے کہ بچوں کو جو ہے جنگلوں میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب فلسطین میں رہتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو آگ میں ڈالنے کے بعد آگ میں کہاں ڈالا؟ عراق کے اندر سے جب آگ میں ڈالا، آگ میں سے نکل کے تو آپ فلسطین ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ اب فلسطین سے ان کو چھوڑنے آئے مکے کے اندر، تو مکے کے اندر کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کر جہاں پر آج بیت اللہ شریف ہے یہاں پر چھوڑا، کن کو؟ حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، دونوں کو چھوڑا، جانے لگے۔ جب جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ آپ ہمیں اس جنگل میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہوں؟ تو بیوی نے کئی مرتبہ پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آپ کو خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، تو خاموش رہے۔ تو بیوی نے خود کہا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں ہے؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمارے کام بنانے والا، ہمارا کارساز اور مشکل کشا اللہ ہے۔ تو وہ چلے گئے اور یہاں پر جو ہے چند کھجوریں تھیں ان کے پاس، تھوڑا بہت پانی تھا، وہ پانی ختم ہو گیا۔ کھجور جب ختم ہو گئی تو بچہ ادھر تڑپنے لگا۔ اسماعیل علیہ السلام 6 مہینے تک کے تھے۔ جب ادھر تڑپنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ میں جو آج حاجی دوڑ لگاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے 7 چکر لگائے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، کہاں پر؟ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے پیر مبارک لگے ہوئے تھے وہاں پر مارا، وہاں سے پانی نکلا۔ جب وہاں سے پانی نکلا تو اسی پانی کو جو ہے انہوں نے آڑ لگائی اور اسی پانی کو پیا وہاں پر۔ تو اسی طرح وہاں پر قافلے آتے گئے، لوگ جو ہے وہاں پر ایک بستی بن گئی، لوگ بڑھتے گئے اور بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، ایک پورا قافلہ بن گیا، پوری ایک بستی بن گئی۔ تو چند سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام فلسطین آ گئے اور اسماعیل علیہ السلام 13 سال کا ہو گئے، 12 یا 13 سال کا ہو گئے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب آیا۔ خواب کب آیا؟ 8 ذی الحجہ کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ تو وہ 8 ذی الحجہ کو جب خواب آیا تو ان کو یقین نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کوئی ویسی خواب آیا ہو، تو ان کو خواب یقین نہیں ہوا۔ 9 ذی الحجہ کو پھر خواب آیا۔ جب 9 ذی الحجہ کو خواب آیا تو پھر سے یہی خواب آیا۔ تو 9 ذی الحجہ کے دن کو کیا بولتے ہیں؟ یوم العرفہ، یعنی پہچاننے کا دن،
یعنی انہوں کو جب خواب آیا تو انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کی قربانی کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو پھر خواب آیا، لیکن انہوں نے قربانی کی نہیں بھی، نہ 8 کو کی نہ 9 کو، 10 ذی الحجہ کو پھر خواب آیا۔ جب 10 ذی الحجہ کو خواب آیا تو ان کو پورا مکمل یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، یعنی جس طرح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے پاس وہی لے کر آتے ہیں، اسی طرح نبی کو کوئی خواب دکھ جائے، یعنی نبی کو شیطان خواب نہیں دکھا سکتا، نہ نبی کے خواب میں شیطان آ سکتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جب ان کو تیسرے دن خواب آ گیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کرنا ہے تو اب فلسطین سے چلے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کرنا ہے اپنے بیٹے کی، اب خواب کہاں آیا؟ فلسطین میں آیا، اور 12 سال ہو گئے، بیچ بیچ میں جاتے رہے ایسا نہیں، بلکہ 12 سال ہو گئے، اور 12 سال کا بچہ بڑا ہو گیا، اور بچے کے پاس جو ہے ماں ہے اکیلی، والد صاحب نہیں ہے، اور ماں نے خدمت کی ہے، اور ماں نے جو ہے ایسی پرورش کی ہے۔ جب فلسطین میں خواب آیا، فلسطین سے چل رہے ہیں مکے کے اندر، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اور جب آئے تو والدہ سے کہا کہ ان کو تیار کریں ذرا، میں کہیں لے کے جا رہا ہوں ان کو، تو وہ اپنا سامان جو تھا چھری وغیرہ رسی وغیرہ بغل میں دبا کے چل دیے، اور جب ذبح کرنے کے لیے چل دیے، ابھی بتایا نہیں، خالی چل دیے وہاں پر، تو شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ شیطان آیا کن کے بعد؟ حضرت حاجرہ کے پاس، کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایک دوست کے یہاں پر گئے ہیں دعوت میں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو بیوقوف ہے کیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اب شیطان بھی حیران تھا، تو شیطان نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جملے سنو آپ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، اگر مجھے بتاتے تو میں بھی ساتھ میں چلتی، میں بھی ہاتھ پیر پکڑتی، وہ ذبح کرتے۔ آج کی عورت ایسا بول سکتے کیا؟ آج کی عورت تو گالیاں دیتی۔ تو یعنی کیسی تربیت تھی ان کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، اگر مجھے بتاتا تو میں بھی ساتھ میں جاتی، دونوں جو ہے مل بانٹ کر جو ہے دونوں پکڑ کر ذبح کراتے ان کو۔ اب شیطان مایوس ہو گیا، یار یہاں تو ڈالنے کے لیے۔ اب شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ بچے تجھے پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دوست کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی اسماعیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے کہاں جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہیں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ بیوقوف ہے کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا؟ اب شیطان نے پھر سے یہی کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو بہت اچھا ہے، اگر میں ذبح ہو جاؤں گا تو مجھے اس دنیا سے بہتر جنت ملے گی، اچھا ہی ہے۔ اب شیطان پریشان ہو گیا، اب ماں کے پاس سے بھی مایوس ہو گیا، بیٹے کے پاس سے بھی مایوس ہو گیا۔ اب شیطان کس کے پاس آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے اس وقت، انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے 7 کنکریاں ماری، ایک جگہ پر 7 کنکریاں ماری مینا کے اندر، دوسری جگہ 7 کنکریاں ماری، تیسری جگہ 7۔ وہ 3 مرتبہ کنکریاں مارنا اتنا پسند آیا، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا اس وقت کہ کنکری مارو، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کنکری ماری، تو یہ ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا۔ اب قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے سب کو حکم یہ ہے کہ 3 جگہ پر کنکریاں مارو۔ کتنے لوگ اس بات سے صرف مرتد ہو گئے مسلمان کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی وہاں شیطان نے یہ کنکری کائی کو مار رہے ہیں، اور بھائی ہم کنکری اس لیے مار لیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور کنکری اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا جو ہے رسول اللہ کا حکم ہے، حضور نے فرمایا کنکری مارو، حضور نے کنکری ماری، ابو بکر اور عمر عثمان علی نے کنکری ماری، تو ہم بھی کنکری مار رہے ہیں، بات ختم۔ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں کیوں مار رہے ہیں، کس لیے مار رہے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں، بس ہمارے اللہ کا حکم ہے، اب ہمارے حضور نے کنکریاں ماری، ہمیں بھی کنکریاں مارنا ہے۔ تو ان کا کنکری مارنا پسند آیا۔ اب وہاں چلے گئے مقام نہر، جہاں آج حاجی لوگ جو قربانی کرتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے مقام نہر مینا کے اندر۔ تو وہاں پر جہاں پر انہوں نے قربانی کی وہیں پر آج بھی قربانی ہوتی ہے۔ تو جب وہاں چلے گئے اور اب بتایا بیٹے کو، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، اے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، تو یہ بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب دیکھو بچہ کتنا ہے، 10-12 سال کا ہے، لیکن ماں نے ایسی تربیت کی ہے کہ بچہ نے کیا کہا، قال يا ابت افعل ما تؤمر، کہ لہٰذا جب آپ کو یہ خواب دکھا ہے والد صاحب، آپ ایسا کریں، جلدی کریں، آپ جلدی کریں، کہیں ایسا نہ ہو شیطان ہمیں بھٹکا دے یا میں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاؤں، آپ ایسا کریں، جلدی کریں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ میں بھاگوں گا نہیں، آپ یہ سوچ رہے ہو میں بھاگ جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں، آپ جلدی کریں۔ یعنی ماں نے کیسی تربیت کی ہے۔ آج اگر والد صاحب بیٹے کو صرف ایک گلاس پانی لاؤ بولتے تو انہیں ناراض ہو جاتا، تھوڑا اگر کام کو بولتے تو یہ ناراض ہو جاتا، اتنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے والد صاحب، حالانکہ جن کے کام کرنے پر جنت ملے گی، جن کی خدمت پر جنت کے دروازے کھلیں گے،
اور جن کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے ان کی خدمت کرنے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں یہ کیا فرما رہے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب آپ ایسا کریں، جلدی کریں، میں بھاگوں گا نہیں، ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے، میں یہی رہوں گا، میں بھاگوں گا نہیں۔ اب انہوں نے جو ہے ان کو لٹا دیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری کو پہنا لیا، جیسے چھری کو کاٹ رہے ہیں تو گردن نہیں کٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس وقت آگ کو ٹھنڈا کیا، آج چھری جو ہے حملہ نہیں کرے گی، یعنی چھری جو ہے ذبح نہیں کرے گی، چھری کو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ چھری کو چلنا نہیں ہے، تو واقعہ لمبا ہے۔ تو جب ذبح کیا تو ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، آنکھ کھلی ہوئی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے، انہوں نے کہا کہ والد صاحب آپ ایسا کریں، ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، آپ کی آنکھ اور میری آنکھ آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور آپ کو ترس آ رہا ہے، آپ کو مجھ پر رحم آ رہا ہے، اسی رحم کی وجہ سے چھری نہ چل رہی ہو۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دے، اور انہوں نے اپنا کرتا اتارا، کہا کہ میرے اس کرتے کو ایک طرف رکھیں اور یہاں سے جانے کے بعد آپ جو ہے میری والدہ کو یہ کرتا دے دیں، میری یادگار رہے گی ان کے پاس، اور میری والدہ کو میرا سلام کہنا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہے، میری والدہ کو سلام کہہ رہا اور میرا کرتا والدہ کو دے دینا کہ میری یادگار تو رہے گی ان کے پاس۔ اب ادھر ذبح کر رہے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے بھی کیا ہونے والا ہے، یہ تو ہم شکر ادا کریں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر اس وقت اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا تو اب ہمیں اپنی اولاد کی قربانی کرنی پڑتی، تو جب کیسا کرتا آدمی؟ اب تو صاحب نصاب آدمی بکرا کاٹنے کو تیار نہیں ہے، تو اولاد کو کیسا کاٹتا یہ آدمی؟ اب صاحب نصاب کون ہے آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو اب جب چھری چلائی، آنکھیں بندھی ہوئی ہیں، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مینڈے کو بھیجا آپ کے پاس۔ اور مینڈا کون سا تھا؟ مینڈا وہ تھا جو حضرت حابیل علیہ السلام نے، جو حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے تھے حابیل، جو انہوں نے قربانی کو اپنا مینڈا پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو پیش کر لیا۔ اسی مینڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کی جو پرورش کی، تو اسی مینڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اتارا۔ جب ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، جو جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور ان کے نیچے اس مینڈے کو دے دیا۔ جب انہوں نے چھری چلائی تو چھری چل گئی، ابھی ان کو معلوم نہیں ہے، ابھی ان کو پتہ نہیں، آنکھیں بندھی ہوئی ہے۔ جب آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور یہاں پر مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب انہوں نے اپنے کام کو مکمل کر لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا، یعنی جو ہم چاہ رہے تھے آپ نے ان خواب کو سچ کر کے دکھا دیا۔ ان هذا لهو البلاء المبین، جو ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ان هذا لهو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا کام تھا، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بیٹے کی جگہ مینڈے کو دیا قربانی کرنے کے لیے، اور آگے فرمایا وسلام علیہ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم آپ کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ جب اس وقت صحابہ نے حضور سے پوچھا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہوئے کہ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ خود سلام کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو قربانی پر۔ تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، خوش دلی سے قربانی کریں گے تو ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کہاں سے شروع ہوئی۔